अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही यूनिक कंट्री की हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी करेंगे जी। ये वो कंट्री है जो आप कह सकते हैं कि ये बाबर के जद्द अमजद अमीर तैमूर का कंट्री है जी। ये मुस्लिम हिस्ट्री का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि शाहकार कंट्री है। यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुस्लिम उलमाज़ के हवाले से अगर देखा जाए तब भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो इसको मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, वो भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो आज जो हम आपके साथ कंट्री डिस्कस करेंगे वो कंट्री कोई और नहीं है जी, वो कंट्री है उज़्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया के अंदर है। ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। आपने याद रखिएगा कि सेंट्रल एशिया में डबल लैंड लॉक कंट्री है जी उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान को अगर आप देखें तो ये इस साइड से जो है तुर्कमानिस्तान ने इसको कवर किया हुआ है। इसको नीचे से देखें तो अफ़गानिस्तान, और यहाँ से ताजिकिस्तान आ जाता है, और फिर ये वाला एरिया कज़ाकिस्तान का जो है ना ये बनता है जी। तो ओवरऑल इसको सारा जो है ना चारों तरफ से ये कवर्ड है। किन ममालिक ने इसको कवर किया हुआ है? ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जी, और उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक है। तो सबसे पहले इसकी जोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं, उसके बाद आपको इसकी हिस्ट्री और इसकी पर्सनैलिटीज़ की तरफ लेके जाऊंगा जी। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ना दो बड़े रिवर हैं। बेसिकली सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है ना वो ये जा रहा है, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ मतलब बनाता हुआ फिर तुर्कमानिस्तान से होता हुआ दाखिल होता है उज़्बेकिस्तान में। और यहाँ पे एक RLC है जी, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक आप कह सकते हैं तो लेक, लेकिन नाम उसका क्या है जी, RLC। तो आमू रिवर, आमू दरिया, इसको ऑक्सस रिवर भी बोलते हैं जी। तो ये आप याद रखिएगा सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी। और एक रिवर यहाँ से ना एक लेक है जी, अदे 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 कुल के नाम से ना जी एक लेक आती है जी। और इस लेक से एक रिवर निकलता है सायर दरिया या सायर रिवर, ये भी RLC में गिरता है जी। उसके साथ आप याद रखिएगा कि एक आपने याद रखना है कि एक और लेक है सरे कामेश के नाम से ना, यहाँ पे एक लेक आ रही है जी। ये भी उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे आती है जी। फिर एक बहुत ही अहम जगह है जी फरगाना। आपने याद रखना है कि ये शहर है फरगाना। फरगाना जो है ना जी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बाबर कहाँ पे पैदा हुआ था, तो फरगाना उसकी स्टेट थी जी। आपको पता होना चाहिए कि 1483 में बाबर पैदा हुआ था। फरगाना का शहर था एंदीजान। आपने याद रखिएगा कि कहाँ पे पैदा हुआ था जी, एंदीजान में पैदा हुआ था बाबर। तो ये उसका वालिद उमर शेख मिर्ज़ा स्टेट को चला रहे थे। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ताशकंद जो है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक इम्पॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को जो मुआहदा हुआ था, मुआहदा ताशकंद जो है 1965 की वार जो हुई थी 6 सितंबर से 22 सितंबर तक, उसका मुआहदा जो है वो 10 जनवरी को लिखा गया था 1966 ताशकंद में। वो लिखवाया था, यानी कि वो मुआहदा करवाने में रोल प्ले किया था रशिया ने। अब आप याद रखिएगा इसके दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट, बल्कि तीन आप कह सकते हैं कि शहर हैं, जिनमें एक तो ये समरकंद आता है जी, सेंटर ऑफ अमीर तैमूर, कैपिटल ऑफ अमीर तैमूर। ये बहुत बड़ा मतलब है, आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस का हब है जी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे अमीर तैमूर ने अटैक किए। जिधर जिधर गया वहाँ से उसने आर्किटेक्चर्स जो थे, पढ़े लिखे लोग, पेंटर्स, आर्टिस्ट, वो सारे वो अपने साथ लेके आता था जी। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें समरकंद में बनवाई। ये बुखारा आपने याद रखिएगा, इसको बोला जाता है डूम ऑफ इस्लामिक थाट्स, यानी बहुत ज़्यादा मतलब है कि इस्लामिक हिस्ट्री का एक पूरा पोर्शन है। कैसे आपको पता है कि इमाम बुखारी यहाँ पे पैदा हुए। इस हदीस की आपको आप कह सकते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है, इमाम बुखारी की जो हदीस की किताब है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, और उनका ताल्लुक वो पैदा यहाँ पे हुए थे बुखारा। फिर ये खीवा जो है, इसमें भी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जी। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये जो है ना अपना उज़्बेकिस्तान, उसकी फिर मैं आपको इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस और कुछ पर्सनैलिटीज़ बताऊंगा जी। अब याद रखिएगा कि अमीर तैमूर जो है ना, उसका दौर यहाँ पे जो आता है, अमीर तैमूर पैदा हुआ था 1336 में जी।
1336 میں پیدا ہوا تھا، 1405 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ایز اے رولر اگر آپ دیکھیں تو 1370 سے 1405 تک رہا ہے جی۔ اس نے کافی ممالک پہ حملے کیے، آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا پہ بھی اس کا حملہ 1398 میں دہلی پہ ہوا تھا، 1400 میں اس میں افغانستان پہ اٹیک کیا۔ اس طرح اس نے ایک بڑے ایریے پہ حکومت بنائی تھی جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ اگر دیکھیں کہ ریسنٹ ہسٹری دیکھا جائے تو جو ازبکستان ہے نا جی، اس نے پہلے یو ایس ایس آر کا یہ ممبر بنا تھا، 27 اکتوبر 1924 کو ممبر بنا تھا ازبکستان کا، اپنا یو ایس ایس آر کا، لیکن اس سے الگ کب ہوا ہے جی؟ 31 اگست 1991 کو یہ الگ ہو گیا تھا اور ان کی اپنی گورنمنٹ بن گئی۔ اب یاد رکھیے گا اس کا کیپٹل تاشقند ہے جی، اور ان کی کرنسی جو ہے نا وہ منت ہے جی۔ اور اس کا بھی ریسنٹ جو پریزیڈنٹ ہے نا جی، اس کا نام جو ہے شاکت مرزے یوہو کے نام سے ہے، اس طرح ان کی لینگویج میں ہے جی، تو پریزیڈنٹ ہے یہ، ریسنٹ ان کا پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ان کی مطلب ہسٹوریکل پلیسز بتائی جائیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایک ریگستان سکوائر بولا جاتا ہے، سمرقند کے اندر ہے جی۔ یہ مسجدوں اور مدرسوں کا نا مطلب ایک ہب مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ یونیسکو کے اب ورلڈ ہیریٹیج پروگرام کے اندر آتا ہے، پرانی مسجدیں اور مدرسوں کا یہ سلسلہ ہے جی۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ بخارا کے اندر ایک مطلب ہے کہ ہے ایک آپ کہتے ہیں پوئے کلیان کے نام سے، کلیان مینارٹس ہیں جی، یہ بھی ایک اولڈ ماسک اور مدرسہ ہے جی، 1127 میں مطلب ہے یہ بنا تھا۔ پھر کالتا مینار یا مینارٹ جو ہے یہ کھیوا میں ہے جی۔ آپ یاد رکھیے گا کھیوا کے اندر ایک ایسا مینار ہے کہ اس سے بخارا جو ہے نا جی، بخارا یعنی آپ دیکھیں کھیوا یہاں پہ ہے اور بخارا یہاں پہ، تقریباً 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ اس مینار کے اوپر جو ہے نا کالتا مینارٹ جو ہے اس کے اوپر آپ چڑھ کے کھیوا سے بخارا دیکھ سکتے ہیں جی۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے خاص امام سکوائر ہے جی، یہ بھی نا کہاں پہ آتا ہے جی؟ تاشقند میں۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ چور مینار یا چار مینار بیسیکلی اس کو بولتے ہیں، یہ بخارا کے اندر ایک مدرسہ ہے جی، اس کا نا یہ دروازہ ہے، جیسے ہمارے ہاں چوبرجی ہے نا جی، اسی طرح یہ چار مینار یا چور مینار جو ہے بولا جاتا ہے، بخارا کے اندر یہ آتا ہے جی۔ پھر کونیا کا آرٹ سائٹیڈل ہے جی، ایک قلعہ ہے جی کھیوا کے اندر، یہ جو شہر ہے نا کھیوا، اس میں آتا ہے جی کونیا آرک سائٹیڈل ہے کھیوا کے اندر۔ پھر ایک مدرسہ سب اپنا مقبرہ بھی ہے، مسجد ہے جی، بیسیکلی بی بی خانم ماسک ہے جی، یہ 1404 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، سمرقند کے اندر آتی ہے جی۔ پھر آرک فورٹرس ہے جی بخارا کے اندر۔ پھر ایک اتاری ماسک ہے جی بخارا میں، آپ نے یاد رکھیے گا اتاری ماسک۔ پھر آپ یاد رکھیں کہ مدرسہ آف محمد جو ہے امین خان کھیوا کے اندر ہے جی، 1854 میں کمپلیٹ ہوا تھا، یہ کافی بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ امیر تیمور جو ہے نا اس کا ایک پوتا بڑا پاپولر ہوا تھا علم کے حوالے سے، اس کا نام ہے سلطان مرزا، اور ہسٹری اسے الگ بیگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ایک آبزرویٹری بنوائی تھی، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آبزرویٹری جو ہے 1420 میں کمپلیٹ ہوئی ہے جی۔ آبزرویٹری اس میں انسٹرومنٹ جو ہے وہ آبزرویشن کے حوالے سے، اسٹرانومی کے حوالے سے یہ چیزیں یہاں پہ۔ پھر آپ یاد رکھیے گا شاک زندہ یا شاہ زندہ بولتے ہیں جی، یہ سمرقند کے اندر ہے، یہاں پہ بڑی جو رائل فیملی کا یہ سمجھ لیں کہ مزارات اور قبرستان کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس میں اہم مزار جو ہے نا قاسم بن عباس کا ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا حضرت قاسم بن عباس جو ہے نا یہ بھتیجے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کزن بنتے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں اور حضرت عباس کے نا بیٹے ہیں جی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ اسلام کو لے کے آئے تھے جی، تو ادھر اسلام پھیلا، تو ان کا مزار قاسم بن عباس آپ نے یاد رکھیے گا، یہ سمرقند کے اندر جو ہے نا جی ان کا، انہیں شاہ زندہ بھی بولا جاتا ہے جی اس ایریے کو۔ آپ اگر آپ دیکھیں پرسنالٹیز کے حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ پرسنالٹیز ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا سلطان مرزا جو ہے الگ بیگ، یہ
94 میں پیدا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، اور 1499 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بڑا کام کیا جی۔ ایک مذہبی پرسنالٹی آپ نے یاد رکھنا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، جنہیں امام بخاری بولا جاتا ہے، جو رائٹر ہیں کس کے جی، جو آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف ہے اس کے رائٹر ہے۔ 810 سے لے کے 870 ان کا مطلب ہے لائف ٹینیور ہے جی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ نقش بندی سلسلہ ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ نقش بندی مرشد جو ہے مطلب پیری صوفی سلسلہ ہے، اس کے فاؤنڈر ہیں بہاؤالدین نقش بندی۔ ان کا مزار آپ نے یاد رکھیے گا کہ کہاں پہ آ رہا ہے جی، یہ مزار بخارا میں ہے جی، لیکن امام بخاری کا اگر مزار آ جائے تو وہ سمرقند میں ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت امام بخاری کا مزار سمرقند میں ہے، لیکن بہاؤالدین نقش بندی کا مزار بخارا میں ہے، اور یہ 1318 میں پیدا ہوئے تھے، 1389 میں ان کی کیا ہو گئی تھی، ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کچھ اور پرسنالٹیز ہے جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ البیرونی جو ہے نا جی، یہ آپ کو پتہ ہے 973 سے 1048 لائف ٹینیور ہے جی۔ اور البیرونی سائنس میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، فلاسفر تھا، رائٹر تھا، انہوں نے کتابیں بھی کافی لکھی، اور محمود آف غزنہ کے دربار سے بہت زیادہ جو ہے وہ عزت ملی۔ اب یاد رکھیے گا کہ کتاب الہند لکھی ہے، آثار الباقیہ لکھی ہے، اور یہ بہت بڑا اسٹرانومر تھا جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ محمود آف غزنہ کا مشیر خاص اور وزیر تھا جی، البیرونی۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ بو علی سینا جسے ہم بولتے ہیں، بو علی ابن سینا، ایویسینا جنہیں بولا جاتا ہے، 980 سے 1037 تک ان کا لائف ٹائم ہے جی۔ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں، یہ بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کے ڈاکٹر تھے جی، جنہوں نے کتاب الشفاء اور القانون فی الطب، یعنی کہ انہوں نے بائیو پہ بہت زیادہ کام کیا جی۔ الخوارزمی جو ہے آپ یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے جی۔ الجبر والمقابلہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب ہے جی، فادر آف الجبرا بولا جاتا ہے جی۔ تو 783 سے اب یاد رکھیے گا 847 تک ان کا لائف ڈیوریشن ہے جی۔ تو یہ کچھ پرسنالٹیز تھیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازبکستان اوورآل مطلب ہے کہ یہ کچھ فیچرز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو ازبکستان یہ سنٹرل ایشیا کا ایک کنٹری ہے جی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سنٹرل ایشیا میں ڈبل لینڈ لاک ہے جی۔ تو یہ تھا جی آج کی ہماری ویڈیو، اور سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ میں بڑی محنت کے ساتھ مطلب چیزوں کو نکال کے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک جو ہے کہ ضرور آگے یہ شیئر کیجیے گا۔ چلو اسی بہانے کوئی دوست جو ہے وہ اس کو دیکھ کے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نالج مل جاتا ہے جی، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جو فیکٹ اینڈ فگر پہ بیس کرتی ہو تو وہ بنائی جائے جی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جو میں آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی دوست کو کوئی ایشو ہو، کیونکہ ہمارا پراپر جو سیشن ہوتا ہے اس کے لیے اگر کوئی دوست کلاس لینا چاہتا ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، 0306 7562 356۔ اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے بھی اپنی مطلب ہے کہ کوئی آپ کا ایشو ہے جو اس کو چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں جی۔ تھینک یو جی۔